صل علی محمد کما افضل بنا ما تأخذ انك انت اهل التقوى یا رب لك الحمد كما ينبغي بجلال وجهك وعظيم سلطانك. زندگی ساری گزرتی ہے دو کیفیتوں کے ساتھ. ساری کی زندگی، بچے کی زندگی ہو یا بڑے کی ہو، بوڑھے کی ہو یا جوان کی، دو کیفیتوں کے ساتھ زندگی گزرتی ہے. ایک پسند کی کیفیت ہے، ایک ناپسندیدگی کی کیفیت ہے. انسان ان دو کیفیتوں کے ساتھ اور انسان ان دو حالتوں کے ساتھ رہتا ہے. کبھی تو اسے کوئی چیز پسند آ رہی ہے اور کبھی کوئی چیز پسند نہیں آ رہی. ان خواتین کی طرف آواز نہیں جاتی. کبھی کوئی چیز پسند آ رہی ہے، کبھی کوئی پسند نہیں آ رہی. کبھی پسندیدگی ہے، کبھی ناپسندیدگی. بچے کی کیفیت آپ دیکھیں، بچے کی حالت دیکھیں نا. بچے کو پسند آ جائے کوئی چیز تو ہنستا ہے، ناپسند ہو تو روتا ہے. بچہ بھی سمجھدار ہے. اب بچے کی حالت دیکھیں، بچے کی حالت دیکھ کے آپ کو سمجھ آ جائے گی. اللہ جل شانہ نے قرآن پاک میں ایک بات فرمائی ہے اور بڑی عجیب بات فرمائی. ایک سورت کی پہلی آیت ہے اور وہ آیت یہ ہے کہ اس آیت کا ترجمہ ہے کہ اس وقت تک تم نیکی کے اعلیٰ مقام تک، نیکی کے اعلیٰ درجے تک نہیں پہنچ سکتے جب تک کہ تم اس چیز کو نہ چھوڑ دو جو تمہیں پسند ہو. لن تنالوا البر، تم نیکی کے اعلیٰ مقام تک نہیں پہنچ سکتے مما تحبون، جب تک کہ وہ چیز جو تمہیں محبوب ہے، تمہاری محبوب، تمہاری مرغوب، تمہاری مطلوب، جس سے تمہیں محبت ہو اور جس سے تمہیں رغبت ہو اور جس کا تمہیں شوق ہو اور جس کا تمہیں ذوق ہو، جب تک اس چیز کو تم چھوڑ نہیں دیتے. میری بات کو سمجھنے کی کوشش کیجیے. اس وقت تک تم میری محبت کے اعلیٰ درجے تک اور محبت کے اعلیٰ مقام تک اور جو مجھ رب کا مطلوب ہے اس وقت تک تم پہنچ ہی نہیں سکتے. اس مقام محبت تک تم نہیں پہنچ سکتے. اگر تم دعویٰ کرتے ہو جھوٹے ہو. اگر تم دعویٰ کرتے ہو جھوٹے ہو. کیوں؟ میرا رب جو محبت چاہتا ہے، میرا رب پنکھا بند کر دو، میرا رب جو محبت چاہتا ہے اس محبت تک ہم پہنچ ہی نہیں رہے. پھر محبت کے دعوے کیسے؟ اب یہ جب آیت نازل ہوئی نا تو سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی تھے. ان کا ایک باغ تھا اور بڑا گھنا باغ تھا اور اس کی بہت آمدنی تھی. کھجور کا باغ تھے. اس نے فوراً عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اس مقام تک پہنچنا چاہتا ہوں اور یہ میرا باغ اللہ کے لیے ہدیہ ہے. میں نے اللہ کے لیے اس کو اللہ کے راستے میں ہدیہ کر دیا اور آپ کو ہدیہ کر دیا. ایک اور صحابی تھے، ان کے پاس ایک لونڈی تھی جس سے بہت زیادہ محبت تھی اور ان کی مملوکہ تھی. انہوں نے کہا کہ چونکہ اللہ کی محبت کو پانا ہے تو اللہ جل شانہ کی محبت کے لیے اس کی محبت کو چھوڑا اور اس کو اللہ کے لیے آزاد کر دیا. کہ ہم محبوبیت
اور قرب اور اللہ جل شانہ کے تعلق اور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو پانا چاہتے ہیں، تو محبوب کی محبت کے لیے کیا کچھ چھوڑنا پڑتا ہے اور کیا کچھ کرنا پڑتا ہے اور کیا کچھ پانا پڑتا ہے، اب آپ خود سوچیں۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ اللہ جل شانہ کی محبت مل جائے اور حبیب سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت مل جائے، سارے چاہتے ہیں۔ اور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو اگر پانا چاہتے ہیں تو اس محبت کے لیے ہمیں کیا کرنا ہے، اور اس محبت کے لیے صرف ایک چیز کرنی ہوگی، اور وہ بڑی مختصر چیز ہے کہ اپنی کوئی محبوب چیز ہے جس سے محبت ہے، مرغوب چیز ہے جس سے رغبت ہے، مطلوب چیز ہے جو جس کی طلب ہے، اس کو اللہ جل شانہ کے لیے اور آقا سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی عشق اور محبت کے لیے اس کو چھوڑ دیں۔ اب صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین نے اپنے محبوب باغ چھوڑے، لونڈی سے محبت تھی اس کو چھوڑا، اور ایک صحابی نے تو اپنے غلام کو ایک بات فرما دی، دیکھ جب کوئی اللہ والا معاملہ آئے نا، کوئی اللہ کے لیے مجھ سے سوال کرے تو تجھے میں اس لیے اپنے پاس غلام رکھ رہا ہوں، خادم رکھ رہا ہوں، اس شرط پہ کہ میرے اونٹ کھڑے ہیں نا سارے، ان میں سے سب سے اچھا اونٹ ہو وہ دینا۔ اس نے کہا ٹھیک ہے۔ اب ایک اونٹ ذبح کرنا تھا، اور اللہ کے مہمانوں کو کھلانا تھا، اور اس صحابی نے اپنے خادم کو بلایا کہ بھائی ان سب میں ایک اچھا سا اونٹ لے آؤ۔ اب معاملہ آگے اللہ کا، تو اللہ کو دینی ہے اچھی چیز، اور اللہ کے لیے وہ اچھی چیز جس سے میری محبت ہے، اب وہ اللہ کے لیے میں نے کرنی ہے قربان۔ وہ اونٹ لائے، کہنے لگا نہیں مجھے پتہ ہے میرا فلاں اونٹ جو سب سے بہتر ہے۔ کہنے لگے آقا آپ کی بات ٹھیک ہے، لیکن کرنا تو ذبح ہے، وہ اونٹ سواری میں اور اونٹ صلاحیتوں میں بہت مہنگا اور بہت قیمتی ہے، اس کو ذبح ہی تو کرنا ہے، تو یہ کر لیتے ہیں۔ اگر نہیں اللہ کرنا ہے تو وہی لاؤ، اور پھر کہا کہ تو نے میرے ساتھ خیانت کی ہے، تیرے ساتھ میرا معاملہ یہ ہوا تھا کہ اللہ جل شانہ کی محبت کے لیے جو میری سب سے پسندیدہ چیز ہوگی، جس میں سب سے زیادہ میں محبت کرتا ہوں، تو نے وہ دینی ہے۔ اور اس اچھے سے اچھے اونٹ کو منگوایا اور منگوا کے اس کو ذبح کر دیا۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ وہ جنگل میں سفر کر رہے تھے، ایک جگہ رات پڑ گئی، ہم نے کوئی بستی تلاش کی، اور جب بستی تلاش کی نا، اس میں ایک خیمے میں دیکھا کچھ خیمے لگے ہیں اور ایک لوگوں کی آبادی ہے، کچھ جھونپڑیاں بنی ہیں۔ تو وہاں کے ہم ایک شخص سے ملے، ہم نے کہا ہم مسافر ہیں اور رات کو بہت دیر سے پہنچے اور ہمیں قیام کی ضرورت ہے، کچھ طعام کی ضرورت ہے، کچھ کھانے کی ضرورت ہے، بھوکے ہیں۔ اس نے کہا مرحبا، اس نے بٹھا لی اور تھوڑی ہی دیر میں کلیجی بھونی ہوئی ان کے سامنے لائے۔ کئی دن کے بھوکے تھے، انہوں نے کلیجی کھائی اور آپس میں کہنے لگے واہ کیا مزیدار ہے، اور ہوتی تو۔ وہ سن رہے تھے، تھوڑی دیر کے بعد اور آ گئی اور یہ کھاتے رہے، پھر اور آ گئی اور یہ کھاتے رہے، پھر اور آ گئی اور یہ کھاتے رہے، اور پھر کہنے لگے بس اب بس۔ صبح اٹھ کے دیکھا تو 70 بکریاں ذبح ہوئی پڑی تھیں۔ بکری کو ذبح کرتے، اس کی کلیجی نکالتے، اس کو بھونتے، ان کو کھلاتے۔ کہنے لگے مجھے ان سے محبت ہے،
اور کملی والے سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کو مہمان سے محبت ہوتی ہے، اور آپ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مہمان تھے، تو میں نے اپنی محبت کی خاطر ان محبوب کو قربان کر دیا۔ ایک شخص سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد 100 اونٹ ذبح کیے، 100 اونٹ، کہنا آسان ہے، 100 مرغی ذبح کرنا بڑی مشکل ہے۔ ان کا بھیجا نکالا اور اس بھیجے کو پکا کے سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے آئے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے آپ سے محبت ہے اور تجھ پہ سب گھر بار لٹا دوں، خانہ دل آباد رہے، اور نظر سے اپنی سب کو گرا دوں، فقط تجھ سے فریاد ہے، مجھے آپ سے محبت ہے، اللہ اس کے رسول سے محبت، بس صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے آپ سے محبت ہے۔ محبت پہ قربان کر دینا یہ حقیقی محبت ہے، یہ حقیقی محبت ہے۔ میں آپ کو حقیقتاً عرض کر رہا ہوں، میری اس بات پہ آپ غور فرمائیں۔ زندگی ساری پسند اور ناپسند کے درمیان ہی چلتی ہے، کیا خیال نہیں؟ حقیقت ہے، پسند اور ناپسند، ساری زندگی تو اسی کیفیت پہ چلتی ہے، یا پسندیدہ ہے یا ناپسندیدہ ہے۔ انسان کی زندگی 2 کیفیتوں کا مجموعہ ہے۔ اللہ جل شانہ کی ذات کے لیے اپنی پسند کو چھوڑ دینا، اللہ کی رضا کے لیے، صرف محض اللہ کے لیے، الحب للہ، میں کرتا ہوں کسی سے محبت لیکن میرا مطلوب صرف اللہ ہے، میرا مطلوب صرف اللہ ہے اور اللہ کی ذات عالی ہے، میں اس لیے محبت کرتا ہوں۔ جس کا مطلوب اللہ ہوتا ہے اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہوتا ہے، وہ اپنی محبوبات کو، اپنی مرغوبات کو، اپنی پسند کو اللہ کے لیے چھوڑنا ایسے سعادت سمجھتا ہے، ایسے سعادت سمجھتا ہے جیسے اپنے محبوب بچے کا خواہش ہو، اس کی رغبت ہو، 1 روپے کسی پہ چیز پہ خرچ ہو رہے ہوں اور اس کی جیب میں لاکھوں روپے ہوں، تو یہ سعادت سمجھتا ہے کہ میرا بچہ خوش ہو جائے، اور اس کے دل پہ بوجھ نہیں ہوتا، لگا کے بوجھ نہیں ہوتا اور قربان کر کے بوجھ نہیں ہوتا۔ جن کے جیوں میں یہ بات آ جاتی ہے، جن کے اندر یہ بات بیٹھ جاتی ہے، جن کے دل میں یہ بات اتر جاتی ہے، بس ختم۔ ایک بزرگ سے بیت الخلاء میں بیٹھے تھے، بیت الخلاء کے اندر سے آواز دی میری فلاں چیز ہے وہ صدقہ کر دینا۔ غلام نے کہا آقا آپ بیت الخلاء سے باہر بھی آ کے یہ بات کہہ سکتے تھے، کہا کہ اپنی نیت کا پتہ نہیں، اپنے جذبے کا پتہ نہیں، پتہ نہیں تبدیل ہو جائے، پتہ ہی نہیں، اپنے جذبے کی خبر ہے ہی نہیں۔ مجھے مولانا عبدالرشید صاحب کہنے لگے، عبدالرشید غازی صاحب بھی ساتھ بیٹھے تھے، ان کے گھر بیٹھا تھا، ان کی والدہ کی نبض دیکھی میں نے، ان کی اہلیہ ام حسان کی نبض دیکھی اور ان حضرات کی نبضیں دیکھی، میرے زیر علاج رہے۔ مجھے کہنے لگے اماں نے جو ہے وہ والدہ کو والد صاحب کی پینشن ملی، والد صاحب ملازم تھے مولانا عبداللہ صاحب شہید رحمۃ اللہ علیہ، تو اماں نے کہا یہ پینشن جو ہے میں ساری کی ساری مدرسے میں دے دوں، حفظہ مدرسے میں، اور کہنے لگے کہ اماں کے پاس چوڑیاں تھیں، تو کہنے لگے بیٹا میرے کس کام کی، یہ بھی مدرسے میں دے دوں۔ اور میں ان کے گھر کی جو حالت دیکھی، کسی کے گھر کے اندر کی حالت کے دیکھ کے اس کی کیفیت، ایک الماری پڑی ہوئی تھی ٹوٹی سی، 2 چارپائیاں پڑی ہوئی تھی، کئی سال پہلے کی بات ہے، اور زندگی کی ایک کساں پرسی کا نظام تھا، باہر ایک تخت پوش بچھا ہوا تھا، 7 پیڈسٹل فین لگا ہوا تھا،
میری کتاب سنت نبی اور جدید سائنس پڑھی تھی، کہنے لگے بہت اچھی لگتی ہے، میں لوگوں کو سناتا ہوں، پڑھا لکھا طبقہ آتا ہے جو سائنس سے رغبت رکھتا ہے، اور کہنے لگے میں نے اپنی بیوی سے ایک بات کہی ہے کہ ہمیں تھوڑی سی تنخواہ ملتی ہے 4-5-6 ہزار روپے لال مسجد کی طرف سے، بس اس تنخواہ پہ ہم نے گزارا کرنا ہے زندگی کے دن رات کا۔ ہم صحابہ کر گئے، اہل بیت کر گئے، اولیاء کر گئے، ہم کیوں نہیں کر سکتے؟ ہم بھی کر کے دکھائیں گے۔ اپنی پسند کو اللہ کی پسند پہ قربان کر دیں۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز جب خلیفہ بنے تو ان کے بیٹے نے ان کو ایک باندی سے ایک ان کی لونڈی تھی، ان سے بہت پیکر حسن و جمال تھی، اس سے بڑی محبت تھی۔ جب یہ خلیفہ بنے نا تو وہ بیٹا اس باندی کو لایا، وہ بن سنور کے آئی، اسے دیکھ کے فرمانے لگے کیوں آئی؟ لگتا ہے تجھے اپنے بیٹے کا نام لے کے اس نے بھیجا ہے۔ ہاں۔ وہ کہنے لگے آپ کو مجھ سے محبت نہیں؟ جواب بڑا عجیب دیا، کہنے لگے پہلے سے زیادہ محبت، پہلے سے زیادہ محبت، پہلے سے زیادہ محبت۔ پھر کہنے لگے آپ مجھ سے گریز کیوں کر رہے ہیں؟ کہا اب سرور کون اسلم کی اور اللہ کی محبت ایسی آ گئی ہے، اس میں سب محبتیں میں نے قربان کر دی، بس آج کے بعد جا، تجھے میں نے آزاد کیا۔ وہ شخص جو گورنر تھا تو صرف کپڑے اور لباس کے اونٹوں کی قطار ہوتی تھی، اس کی خوشبو ایک اونٹ اٹھاتا تھا، اتنی خوشبوئیں ہوتی تھیں، اس کے لباس زرق برق ہوتے تھے، اس کی زندگی کا عیش تھا۔ فاطمہ بنت عبد الملک بادشاہ کی بیٹی ان کے نکاح میں تھی، ہشام کی بہن، حکمرانوں کی بیٹی، بڑے حکمران، آج کے حکمران نہیں جو 4 دن ہوتے ہیں، ارے وہ 30 40 سال حکمران رہتے تھے، موت آ کے انہیں حکمرانی سے جدا کرتی تھی، جن کی نسلیں در نسلیں حکمران چلتی تھی۔ فاطمہ بیٹی ہے، بیوی ہے، اور جب خلیفہ بنے نا، خلیفہ بنے تو بیوی سے کہنے لگے دیکھ اب امت کی ذمہ داری میرے سر پہ آن پڑی ہے، اب میں تجھے زیادہ وقت نہ دے سکوں گا، تیری عیش و عشرت، تیری زندگی کی وہ کیفیتیں، وہ نغمے پورے نہ ہو سکیں گے، تو چاہے تو میں تجھے اپنے سے آزاد کر دوں تاکہ میری وجہ سے تو تکلیف میں نہ رہے۔ کہنے لگی عمر وہ دن دیکھے ہیں تو یہ دن بھی تیرا ساتھ دوں گی، میں تو موت تک کا تیرا ساتھی ہوں، تجھ سے ساتھ نبھانے کے وعدے کیے ہیں، اور تیرے ساتھ تو میرا مرنا جینا ہے۔ تو کہنے لگے پھر ایسا کر، اپنے جتنے زیورات ہیں سونے چاندی کے، ہیرے جواہرات کے، کیا زیورات ہوں گے، وہ سب بیت المال میں جمع کرا دے۔ کہنے لگے ٹھیک ہے، ابھی ہو گئے سارے۔ اور پھر زندگی کی قسمہ پرسی کی کہانی بڑھتی چلی گئی، اور یہاں تک بڑھی کہ جب آخری وقت تھا اور فاطمہ بنت عبد الملک کے بھائی آئے، بادشاہ تھے، شہزادے تھے، تو کرتا دیکھا میلا تھا عمر بن عبدالعزیز امیر المومنین کا، تو کہنے لگے بہن لوگ آئیں گے، ابھی اس کرتے کو تو بدل دیتی کم از کم۔ تو کہنے لگی بھائی اس کے علاوہ کوئی کرتا اور تھا ہی نہیں جس کو میں اتارتی اور انہیں پہناتی، اور میں وہ کرتا دھو دیتی، وہ کرتا ہے ہی نہیں، اور میں کئی دن سے خود بھوکی ہوں کہ میرے پاس کچھ ہے ہی نہیں۔ اور بیمار کون ہے؟ امیر المومنین، جس کے پاس دولت کے، زر جواہر کے، سونے اور چاندی کے، اشرفی اور درم اور دینار کے خزانے بھرے ہوئے ہیں، یہ اس شخص کی کیفیت ہے۔ میرے من میں تھی بڑی چاہتیں، میرے دل میں تھی بڑی لذتیں، مگر اس کی لذت عشق نے
سبھی لذتوں کو مٹا دیا۔ ایک اللہ والے فرمانے لگے میں اچھا لباس حکم کے طور پہ پہنتا ہوں، کبھی اچھا کھانا حکم کے طور پہ کھا لیتا ہوں، کبھی اچھی سواری حکم کے طور پہ کر لیتا ہوں۔ فرمایا اب دل کی کیفیت تو یہ ہو گئی ہے کہ یا اللہ دنیا میں ایسی جگہ کوئی کہیں ہوتی، اکیلے بیٹھے رہتے یاد تیری دل نشیں ہوتی۔ بس کہنے لگا اب دل یہ ہو گیا ہے کہ دنیا میں ایسی جگہ کوئی کہیں ہوتی، اکیلے بیٹھے رہتے یاد تیری دل نشیں ہوتی۔ دنیا کے لیے محبوب چیز کا قربان کرنا آسان ہے اور ہو گیا ہے۔ مزدور سارا دن مزدوری کرتا ہے۔ میں اس دن ایک شخص کو دیکھا سخت گرمی میں، اوہو، میں نے کہا دیکھو میں گرمی میں چلتے ہوئے سائے کی تلاش میں ہوں کہ فلاں دیوار کا سایہ ہے، میں اس تک کتنا جلدی پہنچ سکتا ہوں، اور اس کا کام ہے ہی دھوپ کے اندر کھڑے ہونے کا۔ ہم ایک سفر میں جا رہے تھے، ڈیرہ غازی خان سے آگے ایک جگہ، یعنی بہت بڑی گاڑی تھی، ہمارے جو ساتھ تھے ان کی گاڑی بڑی گاڑی تھی، لینڈ کروزر تھی، اس کا اے سی کام کرنا چھوڑ گیا، گرمی اتنی زیادہ تھی۔ سخی سرور جا رہے تھے، آگے اس سے بھی آگے وہ کوئی پہاڑی علاقہ ہے، ٹھنڈا، پتہ نہیں کیا نام بھول گیا، فورٹ منرو، وہاں جا رہے تھے، اور وہاں بھی کسی صاحب سے ملاقات کرنی تھی۔ وہاں گئے، ایک مسجد میں جا کے نماز پڑھی، ایک صاحب سے ملے، پھر واپس آ گئے، اور وہاں ایک ہوٹل پہ ہم ٹھہرے پانی لینے کے لیے۔ سامنے دیکھا دھوپ میں بیٹھے پتھر توڑ رہے تھے کچھ لوگ، سخت گرمی، سخت دھوپ، اور پھر توڑ بھی پتھر رہے۔ اندر ایک آواز آئی، سن لو، یہ چشمدید مشاہدہ عرض کر رہا ہوں کہ کون سی طاقت ایسی ہے جس نے ان کو پتھر توڑنے پہ مجبور کیا ہے؟ وہ ہے کچھ ملنے کا وعدہ، کچھ ملنے کا، یہ جنت کے عیش و نشاط، جنت کی نعمتیں اللہ جل شانہ نے اس لیے دی ہیں آج میری ذات کی خاطر تم کچھ عیش و عشرت چھوڑ دو، کچھ اپنی لذتیں چھوڑ دو، کچھ اپنی چاہتیں چھوڑ دو، کل کو انشاءاللہ تم جو چاہو گے وہی ہوگا۔ کئی خواب آئے کچھ لوگوں کو، وہ خواب میں ایک لفظ اکثر ملا کہ ہمیں اللہ نے وہ دیا، نہ آنکھ نے دیکھا، نہ کان نے سنا، نہ دل نے اس کا وہم و گمان کیا، اللہ جل شانہ نے ہمیں وہ دیا۔ اور صحابہ کرام نے باغ قربان کیا اللہ کی چاہت کے لیے، اپنی لونڈیوں کو قربان کیا، اپنے مال کو قربان کیا۔ آج ہمیں کچھ قربانی کی ضرورت نہیں، کر لیں سبحان اللہ، اگر ہم صرف اور صرف اپنی لذتوں کو قربان کر دیں، اور لذتیں بھی وہ لذتیں جو اللہ کی نافرمانی میں اٹھتی ہیں، صرف اتنی قربان کر دیں، بس اتنی قربانی دے دیں۔ کسی مرد کو، کسی عورت کو بد نظری کی لذت کی عادت ہے وہ اس کو چھوڑ دیں، کسی کو کسی حرام کھانے کی عادت ہے وہ اس کو چھوڑ دے، کسی کو غیبت کی لذت کی عادت ہے وہ اس کو چھوڑ دے، کسی کو جھوٹ کی لذت کی عادت ہے وہ اس کو چھوڑ دے، اور کسی کے سامنے کچھ تنہائیوں کے گناہوں کی لذت ہے وہ اس کو چھوڑ دے۔ مجھے ایک صاحب کہنے لگے، قربانی کا دن تھا، میں عید کی نماز پڑھ کے آیا، عید کی نماز پڑھ کے آیا، اور کہنے لگے میں مفلس، تہی دست و تہی دامن غریب تھا، میرے پاس مال کہاں جو میں قربانی کے لیے گائے یا بکرا یا کوئی جانور ذبح کر سکوں۔ اپنی چھت پہ چڑھ گیا، نیچے جھانکا، گلیوں میں خون بہ رہا اور جانور ذبح ہو رہے۔ مجھے کہنے لگے آپ کی بات یاد آ گئی۔ میں نے وہیں کھڑے کھڑے اللہ جل شانہ سے عرض کیا، اللہ میں قربانی کرتا ہوں، آج لوگوں نے جانوروں کو قربانی کی، آج میں نے اپنی پسند کی قربانی کی، اپنی چاہت کی قربانی کی۔
میں بھی قربانی کرتا ہوں. میں آپ کو بتا دوں ایک بات، بکرے، گائے اور بیل اور جانوروں کی قربانی آسان ہے، اپنی چاہت کی قربانی بڑا مشکل ہے. وہی کھڑے کھڑے میں نے اللہ سے وعدہ کیا کہ اللہ میں بھی قربانی کرتا ہوں، میں اپنی چاہت کی قربانی کرتا ہوں، اپنی پسند کی قربانی کرتا ہوں. اور میں ایک ایسی خطا میں مبتلا تھا جس کا معاملہ تیرے اور میرے ساتھ تھا. آج کے بعد میں نے اس سے توبہ کی، بس ختم. میں نے اس سے توبہ کی. کہنے لگے وہ دن ہے اور آج کا دن ہے، میرے رب نے میرے ساتھ کوئی ایسی کریمی فرمائی اور میری توبہ ایسی قبول ہوئی کہ وہ دن اور آج کا دن اس خطا سے مجھے نفرت ہوئی. اپنی پسند کو اللہ جل شانہ کی اور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی پسند پہ قربان کر دیا. جیسے میں نے ابتدا میں عرض کیا ہے، یہ زندگی پسند اور ناپسندیدگی کا مجموعہ ہے. ارے پسند اور ناپسند کو ایک ماہ سے لے کر 100 سال کے بچے سے بوڑھے تک کا جانتا ہے. بچے کو بھی کوئی چیز پسند ہے اسے دے دو، خوش ہو جائے گا، اور اس کو پسند ہے اسے نہ دو، اسے ناپسندیدگی محسوس ہوگی اور وہ رونے لگے گا، اور جتنا احتجاج کر سکے گا جس انداز کا کرے گا. اللہ جل شانہ کی پسند کو سامنے رکھ کے جو چلتا ہے، جو اللہ جل شانہ کی محبت کو سامنے رکھ کے چلتا ہے، اور جو اللہ جل شانہ کی محبت کو مطلوب بنا کے چلتا ہے، اللہ کے ہاں اس کی قیمت ہی نہیں ہے. میرا رب نہیں دیکھ رہا کیا اس نے کس کی پسند کی خاطر کس پسند کو سامنے رکھتے ہوئے اپنی پسند کو چھوڑ دیا. تجھے تیری ادا پسند، مجھے میری ادا پسند، تجھے خود ہی پسند، مجھے خدا پسند. وہ کریم خوب جانتا ہے، وہ دلوں کے بھید جانتا ہے، وہ اندر کے کیفیتیں جانتا ہے، وہ اندر کا درد جانتا ہے، وہ اندر کے ساز و سوز جانتا ہے. اس کی نظر دل کی گہرائیوں پہ ہے، خوب جانتا ہے. اس لیے میرا رب بعض اوقات بندے سے شکوہ کرتا ہے. ارے جس سے محبت ہوتی ہے شکوہ اس سے ہوتا ہے، جس سے محبت نہیں ہوتی بعض اوقات زیادہ ہوتی ہے، پھر اس کو تھوڑی سی سزا بھی دی جاتی ہے. اور جس سے محبت نہیں ہوتی اس سے شکوہ نہیں ہوتا، اس سے نفرت ہوتی ہے. میں نے جب یہ شکوہ کیا ہے نا تو یہ محبت کی بنیاد پہ کیا ہے. میرا رب بھی کہتا ہے ما غرک بربک الکریم، ارے تجھے ایسے کریم رب سے کس چیز نے دور کیا. اللہ جل شانہ نے اپنی صفت کریمی کو بیان کیا. یا لفظ کریم اللہ جل شانہ نے فرمایا، لفظ کریم، لفظ کریم. یہ میرے رب کی محبت ہے اور محبت بھرا شکوہ ہے. اس ایک ایک لفظ کے اندر میرے اللہ جل شانہ کی محبت ظاہر ہو رہی ہے. اور یاد رکھنا جو محبت کرتے ہیں نا وہ محبت کی خاطر بہت کچھ چھوڑتے ہیں. مجھے کئی لوگ ملے جھوٹی محبتوں کی خاطر بہت کچھ چھوڑا. انہوں نے مجھ سے باتیں بیٹھ کے کرتے ہیں کہ ہم فلاں چیز چھوڑ گئے، ہم فلاں چیز چھوڑ دی، ہم نے فلاں چیز چھوڑ دی، ہم نے فلاں چیز چھوڑ دی. کیوں؟ محبوب نے کہہ دیا یہ چیز چھوڑ دے. ہم نے کہا ٹھیک ہے ختم. محبت کی خاطر یہ چھوڑ دیا، وہ چھوڑ دیا. حتیٰ کہ ایک صاحب کہنے لگے کہ میں نے صرف اس لیے کہ مجھ سے ایک نشہ نہیں چھوڑا جا رہا تھا، بس انہوں نے کہہ دیا کہ آج کے بعد یہ نہیں کرنا، بس میں نے چھوڑ دیا. اور پھر مجھ سے خود ہی کہنے لگے اگر نہ چھوڑتا تو پھر محبت سچی تو نہ ہوتی. ہائے ہائے، یہ آخری فکرہ اس کا کھا گیا مجھے. میں نے کہا طارق تو ہی بتا تیری محبتیں کتنی سچی ہیں تیرے حبیب کملی والے سے اور اللہ کی ذات عالی سے. یہ تو اپنی محبت کے دعوے میں پکا ہے، وعدے میں پکا ہے، اور اس نے دعویٰ کیا اور کر گزرا اور کر دکھایا. تو دعوے کرتا ہے، تو بتا تو کتنے کرتا ہے.
تو کتنا کرتا ہے؟ ایک بقول ایک اللہ والے کے وہ کہنے لگے ایک شادی تھی تو شادی میں وہ کہنے لگے میری ایک محرم خاتون تھی، میں نے اس سے کہا کہ سر پہ دوپٹہ اوڑھ، اس نے بالوں کا سٹائل بنایا ہوا تھا، اپنی محرم خاتون کو کہا، محرم کو، وہ کہنے لگی بس تھوڑی دیر کے لیے مجھے آپ میرے حال پہ چھوڑ دو۔ وہ کہنے لگے میں نے اندر محسوس کیا اس کے اندر ابھی پردہ نہیں اترا، کیوں؟ جسے عیش میں یاد خدا نہ رہی، جسے تیش میں خوف خدا نہ رہا، ظفر آدمی اس کو نہ جانیے گا جو ہو کیسا صاحب فہم و ذکا، جسے عیش میں یاد خدا نہ رہی، جسے تیش میں خوف خدا نہ رہا۔ ابھی اس کے اندر پردہ نہیں اترا، اس کی من کی چاہتیں ابھی باقی ہیں، اس نے اپنے من کی چاہتوں کو اللہ کے لیے قربان کرنا ابھی نہیں سیکھا۔ وہ کہنے لگے میں خاموش ہو گیا۔ کل کی بات ہے، میرے پاس ایک خاتون آئی، عجیب سبق دے گئی، کہنے لگے میں سرگودا سے آئی ہوں، اور کہنے لگی مجھے سانس بند ہونے کی تکلیف شروع ہو گئی، میرا سانس بند ہو جاتا تھا، اور اتنا بند ہو جانا کہ بس میں کہ ابھی بس وقت آیا اور گئی۔ تو آخرکار علاج معالجہ ادھر ادھر، گھر والوں نے کہا کہ تو اپنا حجاب اتار دے، اپنا پردہ اتار دے، تیرا دم گھٹ جاتا ہے اس کی وجہ سے، جب تو باہر نکلتی ہے تو اس کی وجہ سے تیرا دم گھٹ جاتا ہے اور تیرا سانس رکنے لگ جاتا ہے۔ کہنے لگے انہوں گھر والوں نے اس پہ اصرار کیا، بہت زیادہ کیا۔ اب وہ کہنے لگے میں باہر نکل گئی، میں باہر جا کے لیٹ گئی، آسمان کو دیکھنے لگی، اور پھر میں نے اللہ پاک سے عرض کیا، ہاں کہنے لگی ایک طرف جنت تھی، ایک طرف جہنم تھی، ایک طرف دنیا تھی، ایک طرف آخرت تھی، ایک طرف زندگی تھی، ایک طرف موت تھی، اور میں عجیب کشمکش میں تھی، عجیب کشمکش میں تھی، عجیب کشمکش۔ پھر کہنے لگی بس اس کشمکش میں میں نے فیصلہ کیا کہ اگر موت آ جائے تو کوئی بات نہیں، لیکن میں یہ سرور کون اسلم کی سنت اور اللہ کا حکم نہیں توڑوں بس۔ اور کہنے لگے ایسے اندر فیصلہ کیا، اور میں اسی وقت ٹھیک ہو گئی، اب تک ٹھیک ہوں۔ میں کل ایک صاحب سے عرض کر رہا تھا، میں نے کہا اللہ پاک قربانیاں مانگتا ہے، لیتا نہیں ہے، مانگتا ہے لیتا نہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بڑھاپے میں اولاد دی، ساری زندگی مانگتے مانگتے ایک خوبصورت سا بیٹا دیا، اور پھر اس بیٹے کے بارے میں قربانیوں کا عالم یہ ہے کہ اس کو ایک بیابان جنگل میں چھڑا دیا، اور پھر قربانی کی آخری انتہا یہاں تک ہے کہ اپنا بیٹا اور اپنی چھری اور اپنا ہاتھ اور اس کو ذبح کرو، آخری انتہا ہے کوئی قربانی کی۔ اور خود سوچو 100 سال کی عمر کے بعد بیٹا ملے، خود بڑھاپے کی حالت میں، بیوی بڑھاپے کی حالت میں، کریم نے اپنی قدرت سے بیٹا عطا فرمایا، اور اب آخری عالم یہ ہے کہ اس بیٹے کو اپنے ہاتھوں سے چھری پھیر دو۔ اور ماننے کا مزاج بھی دیکھیں، کہنے لگا ٹھیک ہے، اور ادھر ماننے کا مزاج بھی دیکھیں بچے کا، میری آنکھوں پہ پٹی باندھ دیں، آپ کی آنکھیں میری آنکھیں 4 ہو جائیں گی، محبت ہوگی، کہیں اس کے حکم میں کمی نہ آ جائے، پھر فرمایا مجھے اونھا کر دیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ آنکھیں 4 ہو جائیں، آپ میرے چہرے کو دیکھیں، اس کریم کے حکم میں کمی ہو، اپنی پسند کو اللہ کی پسند پہ، یہ ہے قربان کرنا۔ ہاں یہ ہے قربان کرنا۔ چھری ذرا تیز کر دیں تاکہ ذبح ہونے میں جلدی لگے، دیر نہ ہو، کہیں آپ کا ہاتھ پھسل نہ جائے۔ اب ساری یہ ترتیبیں بنا رہے ہیں، ساری ترتیبیں بنا رہے ہیں، اور پھر ذبح کرا دیا، لیکن دیکھا
تو بیٹا ادھر ہے، سامنے میدا ذبح ہو گیا ہے، چھری پھروائی ہے لیکن پھری مینڈے پہ ہے۔ تھوڑی سی قربانی آتی ہے، اللہ قربانی مانگتا ہے، لیتا نہیں، اور وہ یہی تھوڑی سی آتی ہے، کبھی مزاج کے خلاف، کبھی طبیعتوں کے خلاف، کبھی کیا ناگواری، کبھی کیا ناگواری، کبھی کیا ناگواری۔ اللہ کی ذات کے لیے اپنی چاہتوں کو قربان کر دینا سیکھیں، اللہ کے لیے اپنی چاہتوں کو قربان کریں، اللہ کے لیے اپنی چاہتوں کو قربان کریں۔ ایسے میں نے عرض کیا نا ابتدا میں، زندگی پسند اور ناپسندیدگی کی مجموعے کا نام ہے۔ ایک طرف میری مزاج اور طبیعت کی پسند ہے، ایک طرف میرے رب کی پسند ہے، ایک طرف میری پسند ہے۔ یہ خواتین شور نہ کرو اللہ والے، اور قریب قریب آ کے بیٹھو، اس طرف قریب بیٹھو، دیواروں کے ٹیکے نہ لگاؤ، مجھے امید ہے آپ دیواروں کے ٹیک لگا کے بیٹھی ہوں گی حسب معمول۔ قریب قریب آ کے بیٹھو اللہ والو، ادھر قریب آ کے بیٹھو۔ کی ذات کے لیے اپنی پسند کو چھوڑ دیں۔ یقین جانیے زندگی میری مشاہدات میں گزر رہی ہے، مسلسل مشاہدات میں گزر رہی ہے، پل پل میں عجیب مشاہدے ہوتے ہیں۔ چھوٹا سا معالج ہوں تو لوگ اپنی زندگی کی وہ کیفیتیں بھی آشکار کرتے ہیں کہ شاید موت ہی آ کے انہیں بلا سکے۔ وہ ساری چیزیں راز میں رہتی ہیں۔ ایک چیز میں نے بارہا دیکھی ہے، جن کے دل کے اندر اللہ جل شانہ کی پسند بس جاتی ہے دل میں، جیسے میں نے اس عرض کیا نا کہ پردہ ابھی اس کے دل میں نہیں اترا، کہنے لگی آج شادی ہے، تو صاحب کہنے لگے میری محرم تھی وہ خاتون، یا شادی ہے، میرے سر سے دوپٹہ بس تھوڑا سا مجھے اجازت دے دیں کہ میں اپنا ذرا انداز فیشن دکھا سکوں۔ بالوں کی کیفیت بنائی ہوئی تھی، اور کہنے لگے میں خاموش ہو گیا، اور میرے اندر سے آہ نکلی کہ ابھی اس کے اندر حکم نہیں اترا، چاہت باقی ہے۔ حکم والی زندگی اور چاہت والی زندگی میں بڑا فرق ہوتا ہے۔ اس لیے اللہ والو زندگی کا مشاہدہ عرض کر رہا ہوں، اور یہ بارہا کا مشاہدہ ہے کہ بعض خواتین کے بارے میں میرے مشاہدے میں یہ بات آئی ہے کہ بس وہ کہتے ہیں یہ اللہ کا حکم ہے، اور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے، میرے کملی والے کو کے ساتھ سامنا ہوگا، اللہ کا سامنا ہوگا، میں کیا منہ دکھاؤں؟ زندگی کا یہ سبق سیکھیں، ہے بڑا کڑوا، یہ سیکھیں۔ صحابہ کرام ہماری طرح انسان تھے، اہل بیت، اولیاء کرام، تبع تابعین اور اللہ والے ہماری طرح انسان تھے۔ انہوں نے اللہ جل شانہ سے یہ چیزیں مانگی ہیں، اور اللہ جل شانہ کے سامنے ان چیزوں کی فریاد کی ہے، اور یہ چیز مانگے سے ملی ہے، ایسے نہیں ملی اللہ والو، ایسے نہیں ملتی، یہ چیز مانگے سے ملتی ہے، اور یہ چیز کرنے سے آتی ہے، اور مسلسل کرنے سے آتی ہے۔ اپنی چاہتوں کو یقین جانیے، جس وقت ہماری چاہت کی کیفیت ہوتی ہے نا، وہ اسی وقت یہ امتحان پاس اور فیل ہونے کا ہوتا ہے۔ سن لو میری بات کو، غور سے سننا، توجہ سے سننا، یہ میری چند آخری باتیں عرض کر رہا ہوں۔ جس وقت اس کی چاہت ہوتی ہے اور چاہت پورا کرنے کا وقت ہوتا ہے، بس اسی وقت اللہ جل شانہ کی چاہت پورا کرنے کا وقت ہوتا ہے، اور اسی وقت تھوڑا سا یہ سنبھل جائے اور اس کے اندر ایک آواز اٹھے، ایک بات اٹھے، اب میرا رب یہاں کیا چاہتا ہے، بس سمجھ لے وہیں اس کی ترقی ہو گئی۔
وہیں اس کی ترقی ہوتی ہے۔ مومن کا سارا دن ترقیوں کا ہے، مومن کے سارا دن اس کے رینکس بڑھتے رہتے ہیں، اس کے رینکس بڑھتے رہتے ہیں، اس کی ترقی ہوتی ہے سارا دن، نماز میں نہیں، نماز کے علاوہ بھی، حتیٰ کہ بیت الخلاء میں بھی اس کے رینکس بڑھتے ہیں مومن کے، تو اس کی ترقیاں ہوتی ہیں۔ بیت الخلاء میں کیسی عجیب بات ہے، بیت الخلاء تو گندی جگہ ہے نہیں، وہاں بھی اب یہ کیسے ہو، اپنی چاہت کو چھوڑتا جائے، اللہ کی چاہت کو اپناتا جائے، اپنی چاہت کو توڑتا جائے اور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی چاہت کو اپنی چاہت کے ساتھ ملاتا جائے، بس سمجھ لیے یہ ترقی کرتا جا رہا، ترقی کرتا جا رہا، بس یہ ترقی کرتا جا رہا۔ میرے محترم دوستو، اللہ جل شانہ نے زندگی کے دن رات بڑے مختصر دیے ہیں، چاہتے پوری کرتے 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 کہاں تک آخر۔ ابھی کی بات ہے، اتوار والے دن غالب ہے، میں وہاں تھا اپنے شہر میں، اعلان ہوا ایک جنازے کا، میں بہت چھوٹا سا تھا تو ہمارے پڑوس میں ایک صاحب ہوتے تھے، بالکل تیسرا گھر تھا ان کا، زندگی میں ساری زندگی میں انہیں دیکھتا رہا۔ ایک دفعہ وہ گھر شفٹ کرنے لگے، بہت بڑا گھر بنا ہوا تھا، بڑا عالیشان گھر بنا ہوا تھا، گھر منتقل کرنے لگے تو ان کے گھر سے ان کا سونے کا کام تھا، زرگر تھے، یہ سونے کی جو پیٹیاں ہوتی ہیں نا، تجاری کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں، بڑی بڑی، یہ اٹھائی نہیں جاتی تھی، زنجیروں سے وہ جو اٹھاتی ہیں، کپی کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں، وہ اٹھا کے لے آئے۔ میں نے پہلی دفعہ دیکھا کہ بظاہر الماری ہے، وارڈروب ہے، الماری ہے، الماری کے اندر غور ہے، الماری کھولو، اس کے اندر پیٹیاں بھری ہوئی تھیں، اور سونا ہی سونا اور چاندی ہی چاندی۔ ان کا کام تھا، لوگ ان کو زیور رکھ کے پیسے لے جاتے تھے، سود کا کام تھا۔ اس دن اس کا جنازہ تھا، پڑوسی ہونے کے ناطے میں جنازے میں گیا، میں نے جا کے جنازے میں ایسے چہرہ دیکھا، مختصر سے لوگ تھے، تھوڑے سے لوگ تھے، حسرت بھری زندگی کا وہ جسم پڑا ہوا تھا، ایسے ایک اندر سے پھونک اٹھی، اور وہ اماں رحمت اللہ علیہ کی بات یاد آئی، کتنے بدقسمت لوگ ہیں جو اپنی آخرت کو برباد کر کے اپنی اولاد کی دنیا بنا جاتے ہیں، اس سے بڑا بھی بدقسمت ہے۔ اپنی کھیتی کو اجاڑ کے دوسروں کی کھیتی آباد کر رہے ہیں، اور وہ بھی رہے نہ رہے، وہ بھی رہے نہ رہے۔ موت کی آخری ہچکی کو ذرا غور سے سن، موت کی آخری ہچکی کو ذرا غور سے سن، زندگی بھر کا خلاصہ اسی آواز میں ہے۔ یقین جانی ایسی حسرت ہوئی، ایسی پریشانی ہوئی، میرا بچپن گزرا، میری زندگی کے دن رات انہیں دیکھتے ہوئے گزرے، ان کے گھر آنا جانا تھا، پڑوس تھا، ان کی دکان پہ بڑا رش دیکھا میں نے، آخری عمر میں پھر کسرہ پرسی دیکھی، مال دولت کی نہیں، زندگی کی کہ کوئی ٹھکانہ نہیں دیتا تھا، مال بہت زیادہ، بہت زیادہ، زمینیں بہت زیادہ، رہی دل کی دل میں حسرتیں جو قضا نے آ کے مٹا دیا، میری بے کسی پہ اے رہ گزر، نہ تو چین اپنا خراب کر، تجھے کیا خبر کہ میں کون ہوں، تہ خاک کس نے سلا دیا۔ اپنی چاہت کو اللہ کی چاہت پہ قربان کرنا
اپنی محبت کو اللہ کی محبت پہ قربان کرنا، یہی تو محبت ہے۔ اور کس چیز کو محبت کہتے ہیں؟ یہی تو ولایت ہے، اور کس چیز کو ولایت کہتے ہیں؟ اور یہی تو عشق ہے، یہی تو عشق ہے۔ آج میں نے ایک خط پڑھا، رکا تھا، خط نہیں تھا، کسی کے ہاتھ دستی رکا دیا۔ اس شخص کی زندگی کی قسم پرسی کو میں جانتا ہوں، بہت فقر و فاقہ کی زندگی گزر رہی ہے۔ بڑا کاروبار تھا کپڑے کا، وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، بس ایک پل میں عزت دے دے، ایک پل میں ذلیل کر دے، اس سے کون پوچھ سکتا ہے؟ بہت بڑا کاروبار تھا۔ مجھے خط لکھا کہ میں فلاں کسی ڈپارٹمنٹ کا نام لکھا، بہرحال اس میں مجھے انہوں نے کانٹریکٹ بیس پہ بھرتی کیا ہے، لیکن وہاں تو نظام سارا کا سارا اوپر کا مال ہے۔ اب وہ زبردستی مجھے دیتے ہیں، میں لے لیتا ہوں، لیکن وہ سارے پیسے میں نے ایک طرف اکٹھے کیے ہوئے ہیں، اور جو میری اصل مزدوری انہوں نے دہاڑی مجھے دینی ہوتی ہے ڈیلی ویجز پہ، وہ میں رکھ رہا ہوں۔ اور پھر اب میری ترقی ہو سکتی ہے، میری تنخواہ 16,000 ہو سکتی ہے اگر یہ میں کام کر لوں تو۔ کیا اگر میں یہ کام کروں گا ساری زندگی وہ تنخواہ میری حلال ہوگی؟ مجھے بتائیں۔ میرا سر گھوم گیا۔ وہ اس لیے گھوم گیا، میں تو سارا دن اور عجیب کہانیاں سنتا اور پڑھتا رہتا ہوں۔ ابھی بھی خطوں کا ڈھیر لگا کے رکھا ہے، انصاری صاحب کو اللہ جزائے خیر دے، تو میں نے کل بیٹھنے جواب دے، میں تو پتہ نہیں کیا کہانیاں پڑھتا ہوں۔ میں بڑے بول نہیں کہہ رہا، لیکن ایک بات آپ سے کہتا ہوں، اگر کسی نے معاشرے کے بارے میں پوچھنا ہے نا کہ اس وقت گھروں کے اندر اور باہر کیا ہو رہا ہے، آ کے مجھ سے پوچھیں۔ نام لینا میں جرم سمجھتا ہوں، اللہ نے کسی کا راز رکھا ہے۔ گھروں کے اندر کیا ہو رہا، گھروں کے باہر کیا ہو رہا۔ اس سب کی بنیاد کیا ہے؟ اس سب کی بنیاد یہ ہے، ہم پسند اور چاہت کی زندگی کو لے کے چل رہے، اپنی پسند اور چاہت کی زندگی کو لے کے چل رہے، پھر پسند اور چاہت میں جو آتا ہے نہ اس میں حلال کی تمیز ہوتی ہے، نہ حرام کی تمیز ہوتی ہے، نہ جائز کی تمیز ہوتی ہے، نہ ناجائز کی تمیز ہوتی ہے۔ علماء سے مسئلہ پوچھنا تو دور کی بات ہے، کبھی سوچا ہی نہیں، اور پھر مسئلے کی اگر بات آتی بھی ہے تو خود ہی کہہ دیتے ہیں کہ جی ان کی آپس میں اختلاف ہے، یہ کیا کریں؟ ارے وکلاء کا آپس میں اختلاف ہوتا ہے، عدالت میں مقدمہ دینا چھوڑ دیتے ہیں؟ مت بولو، چھوڑ دیتے ہیں، عدالت کو چھوڑ دیتے ہیں، اپنے مقدمے درج کرانا چھوڑ دیتے ہیں، کہتے ہیں وکلاء کا اختلاف ہے آپس میں، وہ کہتا ہے یہ قانون یوں لگتا ہے، وہ کہتا ہے یہ قانون یوں لگتا ہے۔ ارے ڈاکٹروں کا اختلاف ہوتا ہے ٹیسٹ میں، وہ کہتا ہے پتھری ہے، وہ کہتا نہیں ہے، وہ کہتا ہے کینسر ہے، وہ کہتا نہیں ہے۔ ڈاکٹر اٹھا کے نا ایک دفعہ اس نے ایسی پھینک دی رپورٹ کو، کہہ رہا ہے اس لیبارٹری رپورٹ میں نہیں مانتا، کچھ اور اس کی کرا کے لاؤ۔ ڈاکٹروں کا آپس میں اختلاف ہوتا ہے، علاج چھوڑ دیتے ہیں، چھوڑ دیتے ہیں۔ انسان نے کیسی پٹی پڑھائی ہے کہ یہ علماء کا آپس میں اختلاف ہے لہذا بس چھوڑو۔ کیسا مبارک شخص ہوگا اور کیسا محترم شخص ہوگا جس کے آخری لمحے ہوں گے، سانسوں کے تانے بانے ٹوٹ رہے ہوں گے۔ بعض کی موتوں پہ بہت رونے والے ہوتے ہیں، اور بعض کی موتیں ایسی آتی ہیں ان پہ رونے والا کوئی نہیں ہوتا۔ میں گھر کھڑا تھا، ہمارے پڑوس میں ایک خاتون رہتی تھی، چارپائیاں بنتی تھی، بوڑھی خود تھی اور بوڑھا اس کا بھائی تھا، پتہ نہیں اس کا خامد فوت ہو گیا تھا، بیٹا ٹرک کے اڈے پہ کام کرتا تھا، اوپر سامان لوڈ کر کے کھڑا تو سامان کوئی اوپر سے اتنا زور سے گرا کہ اس کی ریڑھ کی ہڈی ٹوٹ گئی، مر گیا۔ اس کے پاس کفن ہی نہیں تھا، ساتھ والوں نے کفن دیا۔ اب بوڑھا جو ہے بھائی تھا، چارپائیاں بنتا تھا، میں ایسے گھر میں کھڑا تھا تو ایک دم آئی، کہنے لگی بیٹا میرے پاس آنا، میرے بھائی کو کچھ ہو گیا ہے۔
بیمار تھا. جب میں گیا نا، گھر میں کچھ بھی نہیں تھا اور کوئی بھی نہیں تھا، اور میں نے دیکھا کہ اس کی سانسیں اکھڑ رہی ہیں، موت کی آخری ہچکی آنے کو ہے. وہ ایک کروٹ پہ لیٹا ہوا تھا، دائیں کروٹ پہ، مجھے یاد ہے، اس کا جسم بھی ابھی تک یاد ہے. اس کے جسم کو سیدھا کرنا چاہا، سیدھا نہ ہو. بیماری کی حالت میں اسی کروٹ لیٹ کے اس کا جسم اکڑ گیا تھا. اس کے جسم کو میں نے سیدھا کیا. اس کی روح اکھڑ چکی تھی، اس کی سانسیں آخری تھیں، اور میرے سامنے اس کی سانس نکل گئی. میں نے اس کے انگوٹھے باندھے، اس کے ہاتھ سیدھے کیے. اکیلا تھا میں. اس کی ٹھوڑی پہ کپڑا باندھا، اور یہ ساری چیزیں باندھ کے اس کی بہن کھڑی سامنے رو رہی تھی. وہ مجھے منظر بڑا عجیب لگا کہ اس پہ رونے والا کوئی نہیں تھا. غربت کی بھی ہوتی ہے عجب صبح عجب شام، کرتا ہے سفر جب قافلہ راحت و آرام. راحت و آرام کا قافلہ سفر کر جاتا ہے غربت میں، تنگ دستی میں. کچھ تھا ہی نہیں رونے والا. ساتھ کے پڑوسیوں نے کفن دیا اور جنازہ اٹھا کے لے گئے. کوئی جنازہ اٹھانے والا تھا ہی نہیں. وہ خاتون محلے میں چھوڑ گئی، مجھے یاد نہیں زندہ ہے یا فوت ہو گئی. اب وہ کہاں ہے؟ زندگی تو گمنامی اور ناموری میں گزر ہی جائے گی. وہ گمنام تھا، آیا لائی حیات آئے قضا لے چلی چلے. اپنی خوشی نہ آئے نہ اپنی خوشی چلے. وہ تو زندگی کی گمنامی بھی اور ناموری بھی وہ تو گزر گئی. اس شہر میں نامور بھی آئے، اس شہر میں گمنام بھی آئے. وہ بھی زندگی کے دن رات پورے کر کے چلے گئے، وہ بھی پورے کر کے چلے گئے. لیکن یاد رکھنا اللہ جل شانہ کے ہاں ایک عجیب معاملہ بھی ہوتا ہے. علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بات یاد آئی، بڑے عرصے کے بعد آپ کو سنا دو. ایک عجیب بات لکھی ہے. فرماتے ہیں کہ ایک گورکن کھڑا قبریں کھود رہا تھا، قبریں کھود رہا تھا. اس کا کام تھا، اس کا پیشہ یہی تھا، قبریں کھودنا. اس دن میں وہاں لے کے گیا اپنے بچوں کو، اپنے والدین کی تربت پہ لے گیا، دونوں کو چھوڑ دیا اماں کی ابا کی تربت پہ. وہ دونوں کھیلتے رہے اور میں ان کو پڑھ کے دیتا رہا. اور مجھے ایک درویش کی بات یاد آئی. جنت البقیع میں ہم کھڑے تھے اور مجھ سے کہنے لگے میں ان سے باتیں کرتا ہوں، اور پھر خود ہی کہنے لگے میں تو باتیں کرتا ہوں، میرا رب پہنچا دیتا ہے. مجھ سے ایک بندہ کہنے لگا ہاں تو بچوں کو لے کے قبرستان میں گیا تھا. میں نے کہا جس دن چھوٹا بیٹا ہوا تھا، جب پہلی دفعہ گیا تھا شہر میں، کوٹ میں لے کے میں نے اماں کی قبر کے قدموں میں رکھ دیا تھا. ابھی وہ تقریباً 15-20 دن کا تھا. اور پھر میں نے اس سے کہا کہ غور کروں کہ بچے تو قبرستان میں پیدا ہی ہوتے ہیں، قبرستان میں جوان ہو جاتے ہیں، ان کو کون سے جنات چپک جاتے ہیں. پتہ نہیں کیا بات عرض کر رہا تھا. علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے تو گورکن جو ہے اس نے قبریں کھودی. وہ کہنے لگے میں تیسری قبر کھود ہی رہا تھا اور کھود چکا تھا تو 2 گھوڑ سوار آئے، اور پہلی قبر کے بارے میں انہوں نے پوچھا یہ کس کی قبر ہے، اس کی لمبائی کیا ہے. وہ کہنے لگے اس کی لمبائی اتنے گز اتنی ہے، اتنے گز اتنی ہے. دوسری قبر کے بارے میں اس نے کہا اس کی لمبائی جو ہے تحت نظر ہے. اور تیسری قبر کے بارے میں اس کی لمبائی انگوٹھے اور انگلی کے درمیان ہے. بس انگوٹھے کو اور انگلی کو ایسے کھولیں تو کیا کیفیت بنتی ہے، 3-4 انچ، اتنی اس کی لمبائی ہے. وہ کہنے لگے گورکن حیران ہوا اب میں دیکھوں اس قبر میں کون آتا ہے، اس میں کون آتا ہے اور اس میں کون آتا ہے. ایک جنازہ آیا، چند لوگ اس کو لے آئے، اور کہنے لگے ایسے غریب سا مسجد کا خادم تھا بیچارہ، فوت ہو گیا. وہ کہنے لگے میں وہ جو قبر تھی نا، وہ گزوں والی قبر،
اتنے گز ادھر اتنے گز ادھر. میں نے کہا اس میں دفن کر دو اس کو. تھوڑے سے آدمی سے, چند آدمی سے اس کے اندر دفن کر دیا. ایک اور جنازہ آیا, بس 4 آدمی اس کو چارپائی پہ اٹھایا ہوا تھا. وہ کہنے لگے کہ مفلس غریب مسافر تھا, فوت ہو گیا. اور میرے جی میں آیا وہ تحت نگاہ والی جو قبر ہے نا, اور اس میں دفن کر دیا. کہنے لگے تھوڑی دیر کے بعد شور اٹھا لوگوں کا, دھول اٹھی مٹی کی, اور ایک جنازہ آیا. وہ جنازہ ایک رئیس خاتون کا تھا جو شہر کی مالدار عورت تھی, اور تیسری قبر وہی رہ گئی تھی میرے پاس جو انگلی اور انگوٹھے والی تھی. اور میں نے کہا اس میں اس کو دفن کر دو, اور اس کے اندر اس کو دفن کر دیا گیا. چاہتوں کی زندگی گزارنے اور پسند کی زندگی گزارنے ہی گزر جاتی ہے. میں کون سا کہہ رہا ہوں نہیں گزرتی. پسند کی زندگی بھی گزر گئی اور چاہتوں کی زندگی بھی گزر گئی, گزر جاتی ہے. یقین جانیے بقول ایک اللہ والے کے میں نے عرض کیا نا, وہ کہنے لگے میرا اچھا کھانا, اچھا پہننا, اچھا رہنا یا اچھی سواری صرف حکم کے لیے ہے. اب دل کی کیفیتیں وہ نہیں ہیں کہ میں دل کی چاہت کے لیے کر رہا ہوں. دریا میں طوفان تھا, گنگا میں, اور ایک صاحب نے اس کے پار جانا تھا, بہت سخت ضروری کام تھا. کشتی والوں نے, ملاحوں نے اپنی کشتیاں باندھ کے رکھی ہوئی تھی. کوئی دریا میں اترنے کو تیار نہیں تھا ملاح. پریشان, میں کیا کروں, جانا ضروری ہے. اور دریاؤں میں طوفانیاں ہوتی تھیں, اب تو دریا بھی بانجھ ہو گئے, راوی بانجھ ہو گیا. ہمارے گناہوں نے, ہماری پسند اور چاہت کی زندگی نے پانیوں کو خشک کر دیا, دریا ہی بانجھ ہو گئے, ختم ہو گئے. میں زمین کہتی ہے, جب زمین دھرتی پہ گناہ ہوتا ہے نا, کہتی ہے اللہ مجھے حکم دے, مجھے حکم دے. آج کی رات کتنے گناہ ہوں گے. آج قوم جشن میں ہے, جشن میں ہے. میرے جی میں وہ چیخیں 14 اگست کی ابھی تک گونج رہی ہیں. کتنوں کی عزتیں تار تار ہو گئی تھیں, اور کتنے باپوں نے اپنی جوان بیٹیوں کو اپنی ہاتھوں سے ذبح کر دیا. اپنے ہاتھوں سے مار دیں, ان کی عزتیں عصمتیں تار تار نہ. کتنے لاکھوں شہید ہو گئے, ان کی شہادتوں کا صلہ یہی ہے, ان کی آہوں کا صلہ یہی ہے. اور کتنے ابھی تک ہیں جو سکھوں کی بیویاں ہیں, بوڑھی ہو گئی ہیں بیچاری, بوڑھی ہو گئی. وہ کل قیامت کے دن تیرے گریبان میں ہاتھ ڈالیں گی. کوئی ان کو پڑھ کے بخشنے والا, ان کی روح کو اصالہ ثواب کرنے والا. اس 14 اگست میں لوگوں نے کیا قربانیاں دی تھی. آج 14 اگست ہے, آج میں بہت غم زدہ ہوں. ہماری مسجد میں ایک بوڑھی عورت ہوتی تھی, میں بات کیا کر رہا تھا, وہ گنگا والا واقعہ یاد رکھیے گا. ایک خاتون تھی, دیوانی اور پاگل ہوتی تھی. میں نے اس کی تحقیق کی, پتہ چلا اس کی آنکھوں کے سامنے اس کا سارا خاندان ذبح ہو گیا, اور یہ لاشوں کے نیچے دب گئی. اپنے خاندان کی لاشیں, کوئی ماں کی, کوئی بہن کی, کوئی بیٹی کی, سسکتی ہوئی, خون ابلتا ہوا خون اس کے نیچے دب گئی. انہوں نے سمجھا یہ بھی مر گئی. یہ وہاں سے نکلی, اس کا دماغ ختم ہو گیا, اب پاگل ہے, دیوانی ہے. اور اسی دیوانگی میں وہ بوڑھی ہو کے مر گئی بیچاری. اس کے بڑھاپے کی آہیں اس کی, اور وہ پھر عجیب کام کرتی تھی. میں نے خود دیکھا, جو بھی جنازہ ہوتا تھا نا, وہ جنازے شہر کے تلاش کرتی تھی, اور ہر جنازے میں پنجابی میں بین کر کر کے روتی تھی. وہ عجیب بین ہوتے تھے اس کے, عجیب رونا ہوتا تھا. ہر جنازے میں پہنچ جاتی تھی, جنازہ گاہ میں, شہر کی چند جنازہ گاہیں, ان میں پہنچ جانا اور زور زور سے رونا, زور زور سے رونا. اسے وہ اپنوں کی موتیں یاد آتی تھیں. 40 سال پہلے, 50 سال پہلے
وہ اسے زندگی نہیں بھولی اور وہ روتے روتے آخر خود رونا بن گئی اور قبر اس کا ٹھکانہ بن گئی۔ ان مرنے والوں کا یہی صلہ ہے۔ آج کا بانج راوی اس بات کی گواہی دے گا کہ میرے اندر سے لاکھوں لاشیں تیرتی ہوئی، بے گور و کفن پھولی ہوئی، سڑی ہوئی، جن کو کوئی کفن دینے والا نہیں۔ مچھلیاں اور مگرمچھ کھاتے کھاتے بھی ان کے پیٹ پھٹ گئے، اور گدھیں بھی نوچتے نوچتی جو ہیں وہ گدھیں وہ بھی سیراب ہو گئیں، اور جو ہے ان کا پیٹ بھی بھر گیا۔ لاشیں ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی تھیں۔ ان لاشوں کا صلہ یہی ہے۔ ان لاشوں کا صلہ یہی ہے۔ ہاں انشاءاللہ آج ہم ان کو اصالے ثواب کریں گے انشاءاللہ۔ ان کا حق ہے، ان کا حق ہے۔ ان کی قبریں نہ بن سکیں، ان کی قبریں نہ بن سکیں، ان کو کوئی دفن کرنے والا نہیں تھا۔ ارے ان کے جنازے پڑھنے والے نہیں تھے۔ ایک مرا ہے تو دوسرے نے اپنی جان بچانے کے لیے اس کو سنبھالا نہیں، اس کو وہیں چھوڑ کے نکلا ہے۔ یہ ہے 14 اگست، اور یہ ہے 14 اگست کی اصل زندگی اور کہانی اور اصل عکس۔ بات عرض کر رہا تھا اپنی چاہت کی، گنگا کی طغیانی۔ اب یہ شخص پریشان، اس نے پار جانا ہے، اس نے پار جانا ہے۔ کسی نے کہا کہ ایک درویش ہے وہاں رہتے ہیں، اس سے جا کے دعا کرا، پہلے تجھے بہت ڈانٹیں گے، جلالی ہیں، ان کی ڈانٹ کو برداشت کرنا، اگر وہ تیرے لیے دعا کر دینا تیرا کام ہو جائے گا۔ اب وہ گئے وہاں جھوپڑی میں، چھوٹے چھوٹے بچے کھیل رہے تھے، چھوٹا سا مکان تھا ایسے، وہاں گئے تو فرمانے لگے جا اپنا کام کر، اور سختی سے پیش آئے۔ اس نے کہا حضرت دعا فرما دیں، میں نے پار جانا ہے، دعا فرما دیں، میں نے پار جانا ہے۔ اور فرمانے لگے اچھا دعا کے لیے کہتا ہے تو جا گنگا سے کہے مجھے اس شخص نے بھیجا ہے جو آج تک اپنی بیوی سے ملا نہیں۔ اس نے کہا ٹھیک۔ اب یہ گیا اور گنگا کو جا کے کہا مجھے اس شخص نے بھیجا ہے جس نے یہ لفظ کہے کہ اب آج تک اپنی بیوی سے نہیں ملا۔ راستہ بن گیا، خشک ہو گیا، یہ پار ہو گئے، اپنا کام کر کے آئے۔ جب واپس آئے تو کہنے لگا درویش کا شکریہ ادا کرتا جاؤں۔ وہ گھر تو بیوی نے شور مچایا ہوا تھا کہ یہ بچے کہاں سے آ گئے، تو نے مجھ پہ بدنامی لگا دی۔ وہ تو اندر گھر ایک سلسلہ چلا ہوا تھا شور شرابے کا، وہ اللہ والی جو ہے پریشان تھی اور وہ تو جھگڑا ہو گیا تھا۔ انہوں نے دیکھا تو یہ حیران ہوئے کہ بھائی کال کا یہ بندہ سچا ہے کہ دریا نے مجھے جگہ دے دی۔ بات تو اس بندے کی سچی ہے، اس مائی کی صاحب بات بھی سچی ہے اللہ کی بندے کی۔ یہ بچے جو ہے اتنے بڑے چھوٹے موٹے یہ کھیل کود رہے ہیں، یہ کہاں سے آ گئے؟ اور سارے تو حضرت مریم اور عیسیٰ کی کہانی تھی نہیں، وہ تو قدرت کا کریم کا معجزہ تھا۔ اللہ نے دکھایا کہ میں ایسا کر سکتا ہوں، میں مرد سے اما ہوا کو پیدا کر سکتا ہوں، جبکہ مرد سے کسی انسان بچے بچی کا پیدا ہونا اللہ نے نظام نہیں بنایا۔ اور میں چاہوں تو ایک کنواری اور صالح اور نیک عورت حضرت مریم سے حضرت عیسیٰ السلام کو بغیر شوہر کے پیدا کر سکتا ہوں۔ وہ قادر کریم ہے، وہ طاقتور ہے، وہ مقتدر ہے۔ انہوں نے جب پوچھا حضرت کیا کہانی ہے، فرمانے لگے بات اصل اس کی بھی ٹھیک ہے، بات میری بھی ٹھیک ہے۔ میں آج تک اپنی بیوی کے ساتھ اپنے دل کی چاہت کے لیے نہیں گیا، اللہ کے حکم کو سمجھ کے گیا ہوں۔ چاہت کے لیے نہیں گیا کہ میرے من کی چاہت تھی، میں اس لیے گیا ہی نہیں۔ اللہ جل شانہ کے حکم کو سمجھ کے گیا ہوں، اپنے من کی چاہت کو میں نے چھوڑا۔ دریا نے اپنی چاہت چھوڑ دی، اس کی چاہت اس وقت موجوں اور طغیانیوں کے تھے۔ اور یہ فقیر آپ کو ایک اور بات کہتا ہے
وہ یہ ہے کہ جو اللہ کی چاہت کو اپنی چاہت پہ غالب کر دے گا، جس دن جہنم کی موجیں ہوں گی اللہ اس میں سے راستے نکال دے گا اور اس کو پار کر دے گا۔ جہنم کی اپنی طغیانی ہوگی، جہنم کی اپنی موجیں ہوں گی اور اس سے پار ہونا ہے، اور وہ پل صراط ایک راستہ ہے، بال سے باریک تلوار سے تیز ہے، اور اللہ راستے بنا دے گا اور اس کو پار کر دے گا۔ اللہ کی چاہت کے لیے، اللہ جل شانہ کی محبت کے لیے، اور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کا لحاظ کرتے ہوئے، ان کا لحاظ کرتے ہوئے اپنی چاہت کو قربان کر دینا، اپنی لذتوں کو قربان کر دینا، یہ ہے عشق رسول۔ اسے کہتے ہیں عاشق۔ ہاں، اسے کہتے ہیں عاشق۔ عشق کسے کہتے ہیں؟ ارے عشق کسی کوئی نغمے اور کہانی کا نام نہیں ہے، عشق کسی شعر و شاعری اور قوالی کا نام نہیں ہے۔ عشق کسے کہتے ہیں کہ اپنی چاہت کو حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی چاہت کے لیے قربان کرے۔ عشق کسے کہتے ہیں؟ یہ ہے عشق، جسے میں اکثر ایک لفظ عرض کیا کرتا ہوں کہ میرے من میں تھی بڑی چاہتیں، میرے دل میں تھی بڑی لذتیں، مگر اس کی لذت عشق نے سبھی لذتوں کو مٹا دیا۔ میں کسی کا شعر پڑھا کرتا ہوں، اس زندگی کے انداز پہ آئیں، اس زندگی کی چاہت پہ آئیں۔ مختصر زندگی ہے، ناموری کی بھی گزر جائے گی، گمنامی کی بھی گزر جائے گی۔ اس شخص کو جانتا ہی کوئی نہیں تھا، چارپائیاں بننے والے کو اس کے آخری وقت میں تھا ہی کوئی نہیں، ایک بوڑھا بھائی تھا اور بوڑھی بہن تھی، اور وہ کھڑی اپنے دوپٹے کو سامنے منہ پہ رکھ کے آنکھوں سے آنسو تھمتے نہیں تھے اور وہ رو رہی تھی، اور میں اکیلا تھا جو اس کے ہاتھ پاؤں سیدھے کر رہا تھا، اس کی آنکھیں بند کر رہا تھا، اس کی ٹھوڑی باندھ رہا تھا۔ اور عجیب بات مجھے یاد آئی، کوئی کپڑا نہیں تھا جس کو پھاڑ کے میں اس کے انگوٹھے باندھوں اور اس کی ٹھوڑی باندھوں، وہ تھا ہی نہیں گھر میں۔ اس لیے دوستو، اللہ پاک جل شانہ نے بس زندگی تھوڑی دی ہے، مختصر زندگی دی ہے، عنقریب قافلہ لٹنے والا ہے، یہ زندگی کے بھروسے ختم ہونے والے ہیں۔ جس گھر میں بچہ آ جاتا ہے نا، اعلان ہو جاتا ہے بس تیری کہانی اب عنقریب سمٹنے والی ہے، اور اماں بوڑھی ہو رہی ہے، ابا بوڑھا ہو رہا ہے، بیٹی اور بیٹا جوان ہو رہے ہیں، وہی کھانا اماں کھاتی ہے، وہی کھانا ابا کھاتا ہے، وہی آکسیجن اماں لیتی ہے، وہی آکسیجن ابا لیتا ہے، بچہ لیتا ہے، وہی پانی بچہ اماں، لیکن اماں بوڑھی ہو رہی ہے، بیٹی جوان ہو رہی ہے، ابا بوڑھے ہو رہے ہیں اور بیٹا جوان ہو رہا ہے۔ اس کا نظام ہے، اس کی ترتیب ہے، اور یہ چل رہی ہے۔ عنقریب یہ ترتیب ختم ہونے والی ہے، عنقریب یہ ترتیب ختم ہونے والی ہے۔ اس دن ایک صاحب مجھ سے کہنے لگے کہ میری ساس فوت ہو گئی، ساتھ ان کی والدہ بوڑھی بیٹھی تھی، کہنے لگی بڑے عیش کیے۔ اس نے جس انداز سے وہ لفظ کہا نا کہ بڑے عیش کیے، اس کے اندر ساری کہانیاں مجھے سمجھ آئیں، اور پھر ایک لفظ بار بار ذہن سے ٹکرایا، اور وہ یہ ٹکرایا کہ پسند کی اور چاہت کی زندگی گزاری، اللہ کی چاہت کی زندگی گزار لیتی، زندگی تو اتنی لکھی تھی۔ کہنے لگی میں نے عمر کتنی؟ کہنے لگی عمر تھی 48 سال، 48 سال کی عمر گزار کے زندگی کی بساط لپیٹ کے یہ گیا وہ گیا، اور عنقریب کہانی بھی ختم ہو جائے گی۔ اور کیسے ختم ہوتی ہے کہانی؟ اکثر کو دادیوں کے نام نہیں آتے، میں پوچھتا ہوں، نانیوں کے نام نہیں آتے، اور یہ دادی وہ ہوتی ہے جو جوان ہو کے جب بیاہ کے آتی ہے کہتی ہے میں ہی اس گھر میں ہوں اور کون ہے، اور پھر آہستہ آہستہ وہ بوڑھی ہو جاتی ہے، بوڑھی ہو گئی،
پھر اس کی زندگی کے دن رات سمٹنا شروع ہو جاتے ہیں، پھر وہ مر جاتی ہے، پھر مرنے کے بعد پھر اس کی قبر بھی مر جاتی ہے اور اس کی قبر بھی بے نام ہو جاتی ہے۔ سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی پسند، کملی والے کی پسند، میرے آقا کی پسند کیا ہے، اس کو دیکھ کے چل لو اللہ والو۔ سچی بات ہے، آج تو بڑا عظیم دن ہے، قربانیاں ہیں اس دن میں، قربانیاں ہی قربانیاں ہیں، کہانیاں ہی کہانیاں ہیں۔ بیٹی کو دلہن بنایا اور دلہن بنا کے بیٹی کو پھر دہلیز پہ چھری پھیر دی اس کی گردن پہ، کہنے لگے آج میں بیٹی تجھے مہندی تو لگا دوں کہ کیوں تو جوان اور خوبصورت ہے، پھر تجھے میں لے کے اگر جاؤں گا امرتسر سے پاکستان، راستے میں تیری عزتیں لٹ جائیں گی، اس سے پہلے میں تیری زندگی کو ختم کر دوں۔ اور پھر جہاں والٹن کے جہاں جب پہنچنا مہاجر کیمپ میں، اور بیٹھ کے اتنا رویا کہ پاگل ہو گیا۔ آج وہ دن ہے، ان شہیدوں کا کیا بنے گا، ان بیٹی کو کیا بنے گا؟ اور بیٹی کو دفن کر کے آیا تھا کوئی، اس کا چاہے سے کوئی جنازہ اٹھا کے آیا تھا، اسی دہلیز پہ اس کے تڑپتے لاشیں کو چھوڑ کے آیا تھا۔ ایک بیٹی نہیں، ایسی لاکھوں بیٹی ہیں، ایک کہانی نہیں، ایسی لاکھوں کہانی۔ یہ لاہور تو اس کہانی کی پہلی کہانی ہے، یہ لاہور سے تو سارے گزرے تھے اور لاہور ہی کسی ذریعے سے سارے آئے تھے۔ یہ لاہور تو دہلیز ہے، ان کہانیوں کی چوکٹ ہے۔ یہ دریا آج بھی اس بات کی گواہی دیں گے، کتنے لاکھوں لاشیں ہمارے اندر تھے، بیاب ہو گیا زمینیں، ان کے گڑھے، ان پہ مٹی ڈال دی گئی، اور بعد میں مٹی نہیں ڈالی، اندھے کنویں میں ڈال دیا گیا، چلتے کنویں میں ڈال دیا گیا، اور کنویں لاشوں سے بھر گئے، اوپر مٹی ڈال دی، کنویں بھر گئے۔ ٹرینوں کی ٹرینیں لاشوں کے ذریعے اٹ گئیں، اور جہاں تک چلتی تھی خون پتھروں پہ بہتا تھا۔ آج تو وہ کہانی ہے، آج تو وہ دن ہے۔ بس دوستو، اللہ نے زندگی ایک دی ہے، ان قریب ختم ہونے والی ہے، اور بتاؤں پل کا پتہ نہیں ہے کہ انقلاب آ جائے کوئی اور، ایسی ہنستے مسکراتے ہرے بھرے گھر ایک پل میں ایک صندوقچی اٹھا کے نکل جانے پہ مجبور ہو جائیں، کیا پتا، کوئی پتہ نہیں، زندگی کی خبر نہیں، تم گھروں کی کیا خبر ہے۔ کچھ اپنی پسند کو اللہ کے لیے توڑ کے چھوڑ کے آخرت کی زندگی کو سنوار کے چلے جائیں، انشاءاللہ استقبال ہوگا، آخرت میں بہت اچھا استقبال ہوگا، بہت مبارک استقبال ہوگا، موت کے وقت استقبال ہوگا، قبر کے وقت استقبال ہوگا، روح نکلتے وقت استقبال ہوگا، فرشتے آئیں گے استقبال کریں گے، جنت کی کھڑکیاں کھول دی جائیں گی اور جنت کے بچھونے بچھا دیے جائیں گے، اور ہمیشہ ہمیشہ کی راحت کا پیغام دے دیا جائے گا۔ اللہ اپنا نغمہ سنائے گا، اللہ پاک اپنا دیدار کرائے گا، اور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار ہوگا، اور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اٹھنا بیٹھنا، اور آپ کے دسترخوان سے کھانا پینا ہوگا۔ کیا نعمتیں ہوں گی، کیا جنتیں ہوں گی، کیا محبتیں ہوں گی، کیا بے داغ زندگی ہوگی۔ ایسی جوانی بڑھاپا نہیں، ایسی صحت بیماری نہیں، ایسا حسن و جمال کبھی وہ لٹے گا نہیں، داغدار نہیں ہوگا، اس پہ زوال نہیں۔ ایسے پھل جن کے ذائقے طرح طرح کے، ایسے دسترخوان جو بھی ختم نہیں ہوں گے، ایک ڈکار سے سارے کھانے ہضم۔ یہ ہے زندگی کا ایک عکس، اور ایک زندگی کا ایک عکس اور ہے، وہ ہمیشہ کی جہنم ہے جس میں تکلیفیں ہوں گی۔ اس لیے دوستو، آج بنانا ہے، آج سنوارنا ہے، کل ہمارا نہیں، آج ہمارا ہے، کل ہمارا نہیں، آج ہمارا ہے، کل میرا نہیں، آج میرا ہے، کل کی خبر نہیں، آج کی خبر ہے، آج ڈھل گیا، آج ہم ابھی عشاء کی نماز پڑھیں گے، آج ڈھل گیا، آج کا محاسبہ کریں، آج میں نے کیا کیا، کل کی خبر نہیں، رات اپنی نہیں، دن اپنا نہیں تھا، دن پرایا لے لیا، رات اپنی نہیں، رات بھی پرائی ہے، رات بھی لے لی جائے گی،
صبح اٹھوں یا نہ اٹھوں، میری زندگی کی کہانی یہیں آج ختم ہو جائے، بس کچھ کر لیں، اپنے لیے بھی، پوری امت کے لیے بھی، اپنے لیے بھی غم کھائیں، پوری امت کا غم کھائیں، سارے عالم کا غم کھائیں، اور ان کافروں کا بھی غم کھائیں، غیر مسلموں کا، بغیر کلمے کے مر گئے تو ان کا کیا بنے گا، ان کا بھی غم کھائیں، ان کے بارے میں بھی خیر خواہی ہو کہ اللہ تو ان کو بھی اپنی محبت کی چھاؤں میں لے گئے، اور اللہ کی محبت اس سے مراد ایمان ہے، ایمان، اس سے مراد کلمہ ہے، اور اس سے مراد آخرت کی بہتری ہے۔ کوشش کریں گے نا اس کے بارے میں سنجیدگیوں میں بیٹھ کے سوچیں، تنہائیوں میں بیٹھ کے سوچیں، اس بات کو سوچیں اور اپنے دل کو منوائیں۔ یہ بڑی مشکل سے مانتا ہے، آخر مان جاتا ہے۔ اللہ پاک آپ کو دنیا آخرت کی خیر عطا فرمائے اور دنیا آخرت کی عافیتیں عطا فرمائے، برکتیں اور عافیتیں عطا بھی فرمائے، اللہ بانٹنے والا بھی بنائے۔